قصاص یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں بہت کچھ کہا اور سنا جاتا ہے۔ آج ہم اسی قدیم اور پیچیدہ قانونی اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اس گہرے موضوع کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ یہ قانون انصاف، مساوات اور رحم کے درمیان ایک نازک توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ کا اصول تو ہم سب نے سنا ہے، لیکن کیا قصاص کا قانون بس اتنا ہی ہے؟ کیا یہ صرف بدلے اور انتقام کی بات کرتا ہے، یا پھر اس میں کوئی گہری حکمت چھپی ہے جو ہمیں بدلے سے کہیں آگے لے جاتی ہے؟ آج کے اس سفر میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اسلام سے پہلے انتقام کا کیا تصور تھا، پھر قصاص کے بنیادی اصول، اور اس کے ساتھ ساتھ معافی اور دیت کے راستے کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم قانون میں مساوات پر ہونے والی دلچسپ بحث اور کچھ پیچیدہ کیسز کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں انصاف اور رحم کے توازن پر اپنی بات ختم کریں گے۔ تو قصاص کے قانون کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا، اس دور میں جب انصاف قانون کی کتابوں میں نہیں بلکہ قبائلی طاقت کے ہاتھوں میں تھا۔ ذرا تصور کریں کہ ایک قتل کے بدلے میں ایک شخص کو نہیں بلکہ پورے قبیلے کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں ہر انسان کی جان کی قیمت برابر نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ایک طاقتور قبیلہ اپنے ایک آدمی کے بدلے کمزور قبیلے کے کئی آدمیوں کو مارنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ یہ سوچ اس دور کے انصاف کے تصور کی عکاسی کرتی ہے، جو طاقت اور قبائلی حیثیت پر مبنی تھا، اور اسی عدم مساوات اور نہ ختم ہونے والے انتشار کو روکنے کے لیے ایک نئے قانون کی ضرورت تھی۔ اور پھر اسی پس منظر میں قرآن کی آیت نازل ہوئی جس نے ایک انقلابی قانونی اصلاح متعارف کروائی۔ اس کا مقصد صرف بدلہ لینا نہیں تھا، بلکہ خون ریزی کو روکنا اور انصاف پر مبنی ایک منظم معاشرہ قائم کرنا تھا۔ یہ ہے اس قانون کی بنیاد، اور اس کا پہلا اور سب سے اہم اصول تھا مساوات۔ ایک جان کے بدلے ایک جان، چاہے مقتول آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ اس ایک اصول میں قبائلی فخر کی بنیاد پر ہونے والے اجتماعی قتل عام کی جڑ کاٹ دی۔ تو قصاص کا مطلب صرف بدلہ نہیں بلکہ یہ ایک پورا قانونی نظام ہے۔ یہ انفرادی انتقام کا حق چھین کر ریاست کو دیتا ہے تاکہ معاشرے میں افراتفری نہ پھیلے اور سزا جرم سے تجاوز نہ کرے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے اسلام کے اس قانون کا ایک انتہائی اہم اور خوبصورت پہلو شروع ہوتا ہے، انصاف کے ساتھ ساتھ رحم کا دروازہ۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ اسی آیت میں جہاں قصاص کا حکم ہے، وہیں معافی اور مالی معاوضے کا راستہ بھی دکھایا گیا ہے، اور اسے اللہ کی طرف سے تخفیف یعنی ایک آسانی، ایک رعایت اور ایک رحمت قرار دیا گیا ہے۔ دیت صرف ایک مالی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سماجی آلہ ہے جو معافی کو ممکن بناتا ہے۔ یہ خاندانوں کو مزید خون ریزی سے بچاتا ہے اور معاشرے میں صلح اور مفاہمت کی فضا پیدا کرتا ہے۔ تو اب مقتول کے خاندان کے سامنے دو بالکل واضح راستے ہیں۔ ایک طرف ہے قصاص، جو انصاف اور برابری کو یقینی بناتا ہے، اور دوسری طرف ہے دیت، جو رحم اور مفاہمت کا دروازہ کھلتی ہے۔ اب اصول تو واضح لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ان کا اطلاق ہمیشہ سے اسلامی فقہا کے درمیان ایک گہری اور سنجیدہ بحث کا موضوع رہا ہے، خاص طور پر اس بات پر کہ قصاص اور دیت کے درمیان انتخاب کا حتمی اختیار آخر کس کے پاس ہے۔ یہ وہ مرکزی سوال ہے جس نے اسلامی قانون کے بڑے مکاتب فکر کو تقسیم کیا ہے، یعنی کیا مقتول کا خاندان اپنی مرضی سے دیت کا فیصلہ کر سکتا ہے، یا اس کے لیے قاتل کی رضامندی بھی ضروری ہے؟ یہاں ہمیں ایک بہت دلچسپ قانونی اختلاف نظر آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ قرآن کے الفاظ پر زور دیتے ہیں کہ اصل حکم تو قصاص ہے، اس لیے دیت کے لیے قاتل کی رضامندی شرط ہے، جبکہ باقی بڑے امام احادیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ انتخاب کا حق مکمل طور پر مقتول کے خاندان کے پاس ہے۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح بنیادی نصوص کی مختلف تشریح سے قانون میں مختلف آراء پیدا ہوتی ہیں۔ آئیے اب کچھ ایسے پیچیدہ معاملات کو دیکھتے ہیں جن پر فقہا نے صدیوں تک بحث کی ہے۔ یہ کیسز ہمیں بتاتے ہیں کہ قانون کا اطلاق کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا مشکل سوال ہے جو سماجی حیثیت سے بالاتر ہو کر مساوات کے اصول کو پرکھتا ہے۔ یہاں پھر ایک دلچسپ قانونی کشمکش ہے۔
امام ابو حنیفہ قرآن کے عمومی اصول جان کے بدلے جان کو ترجیح دیتے ہیں جو ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے، جبکہ دیگر فقہا ایک مخصوص حدیث کی بنیاد پر اس عمومی اصول میں ایک استثناء یا ایکسیپشن قائم کرتے ہیں۔ یہ دوسرا اہم کیس ہے۔ کیا ایک مسلمان کو ذمی یعنی ریاست کے ایک غیر مسلم شہری کے قتل کے بدلے میں موت کی سزا دی جائے گی؟ یہ سوال ریاست کے اندر تمام شہریوں کے قانونی حقوق سے متعلق ہے۔ اس بحث کا مرکز یہ ہے کہ کیا ریاست کی طرف سے دیا گیا تحفظ کا معاہدہ زیادہ اہم ہے، جو تمام شہریوں کی جان کو برابر تحفظ دیتا ہے، یا وہ مخصوص احادیث جن میں بظاہر فرق کیا گیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ریاست سے کیا گیا معاہدہ سب سے اہم ہے۔ اچھا، ایک اور اہم سوال، اگر کوئی باپ اپنے بچے کو قتل کر دے تو؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں تقریباً تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ باپ کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس کی بنیاد ایک حدیث ہے۔ ان تمام تفصیلات اور بحثوں سے ہٹ کر اگر ہم ایک قدم پیچھے ہٹیں اور اس قانون کی مجموعی روح کو دیکھیں تو ہمیں انصاف اور رحم کے درمیان ایک بہت گہرا اور خوبصورت توازن نظر آتا ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ قصاص کا مقصد صرف سزا دینا نہیں، بلکہ ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جہاں انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں اور رحم کا دروازہ بھی ہر حال میں کھلا رہے۔ یہ قانون معاشرے کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق انصاف اور مفاہمت میں سے بہترین راستہ چن سکے۔ اور یہ سوال صرف اسلامی قانون تک محدود نہیں ہے، یہ ہر اس معاشرے کے لیے ایک بنیادی سوال ہے جو ایک منصفانہ اور ہمدرد نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ انصاف کے سخت تقاضوں اور رحم کی لامحدود گنجائش کے درمیان صحیح توازن تلاش کرنا ہی شاید کسی بھی قانون کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔